اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آقا جی نے کہا کہ پہلی قوم ہلاکیں کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنا، بحث زیادہ کرنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زیادہ بولتے ہیں، زیادہ بحث کرتے ہیں مولوی لوگ، عالموں میں مصیبت بناتے ہیں۔ اور بہت کم علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ بحث میں بات آ گئی ہے اس کو خدا رسول کے حوالے کرو، کہ تم کو قرآن میں حکم ہے فردوہ الی اللہ والرسول، خدا رسول کے حوالے کرو۔ آقا جی نے کہ پہلی قوم کثرت سوال وقیل و قال، زیادہ سوال کرنے جیسے ہلاک ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو آقا جی نے اس پہ رحم کیا کہ مسئلہ اس نے چوکا نہیں پتہ ہے تو خدا معاف کرے گا۔ اس کی سمجھ میں اس عالم کو کہا ایسے آیا، اس نے میرے سے ضد نہیں کی ہے، لا علمی ہے، اتنا علم نہیں ہے سمجھ سکا وہ، اور میرے دین کی خدمت وہ کرتے ہیں۔ تبلیغ والے تھوڑی خدمت کرتے ہیں۔ اب بعضی چیزیں ان کی مسئلے میں نہیں آتی، مسئلے تبلیغوں کو بیان ہی مت کرو، تبلیغی جماعت کو ادھر کو کافر کہنا، یہ ایسے ہے، ہندوستان کے جاسوس ہے، یہ حرام ہے۔ بہت مبارک جماعت ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنانا، گھروں سے کھینچنا، پہاڑوں میں جانا، تمہارا باپ جائے گا اتنی دیر؟ اتنے اچھے کام وہ کرتے ہیں۔ باقی یہ مسائل سمندر ہیں، ان کے علم میں نہیں آتے، تو اس مسائل کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں لانے چاہیے کیونکہ سمجھ میں نہیں آتے، تو اس خواہ مخواہ مسائل لا کے آپ میں اختلاف پیدا کرنا، پھر محبت، بلکہ وہ کرے آپ چھوڑ دیں۔ آپ 100 سال کافر سے رہ سکتے ہیں، مسلمان سے سب کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں، کہ اسلام کا اخلاق ہی ایسا جو آقا جی نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ کافر سے بھی آپ کی محبت کا تعلق رہ سکتا ہے کہ مسلمان واقعی اخلاق ہے۔ اللہ نے کہا ان کو بھی گالی مت دو جو بتوں کو پوچھتے ہیں۔ آقا جی کو مقوقس نے کافر بادشاہ ہو کر آپ کے خط کا احترام اسلام نہیں لایا، ہاں جی، آپ نے کہا تم کافر ہو، یہ ہو، فلان ہو، اپنی چیزیں لے جاؤ، اسلام کا تم کو ہم نے دعوت دی، تم نے قبول نہیں کیا۔ اس نے احترام کیا خط کا، کہا ہمیں ایسے رہنے دو، آقا جی راضی ہوگا۔ اس نے آپ کو بغلہ بھیجی، جاریہ چیز، آپ نے قبول کی نہیں کی۔ یہ منحوس مولوی کیا، تم اسلام کی غیرت کہاں ہے، تمہارا دین کی، بس ڈنڈے لے کے مروا دیا ان کو۔ ایسے باتیں کرنی چاہیے۔ آقا پاس 2 یہودی کھڑے ہوئے، آپ کہتے تم نجس و پلید، تو قرآن میں انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، قرآن میں ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت اور خواری خدا نے مسلط کی ہے۔ تم وہ لوگ، آقا جی تھا قرآن میں، کہا ان یہودیوں کو ایسا نہیں، کہا ان کو ایسا، تم نجس قرآن نہیں کہا، نہیں کہا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین، مشرک مسلمانوں کے بدترین دشمن یہ بت پوجنے والے یہودی ہیں، قرآن نے کہا۔ آقا نے یہ بات ان کو کہیں، دیکھا تو آقا کی بشاشت، آقا کی رحمت، ہاں جی، موجیں مار رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے حیران ہو گئے، ایسے دیکھ رہے تھے، پھر ان سے رہا نہیں گیا۔ کیا آپ اجازت دیں گے؟ یہودیوں نے کہا ہم آپ کا دست کرم چومتے جانا اور آپ کے مبارک پیر کو بوسہ دے، ہمارا جی چاہتا ہے۔ آ کر کے ہاتھ نہ لگاؤ مشرک و پری، تو کہا، اور یہ جرت کیسی، دیکھا بشاشت، سکون، رحمت ٹپک رہی ہے، کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ ریاض الصالحین میں حدیث پڑھ لیں، انہوں نے کیا کہا، پھر جھکے پیروں کر کے چلے۔ آپ نے کہا جاؤ پلی تو قریب نہ ہو، آپ کہا نکالو ان کو، جلدی نکالو، دور کرو یہودیوں کے، تمہارے دشمن ہیں، ان پہ لانتیں آئی ہیں قرآن میں، ان سے بندر خنزیر ان سے بنے ہیں، یہ نجس ہیں، یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، ایسے کہا۔ ان کو زیادہ غیرت ہے خدا رسول سے، یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ دیکھا کہ یہودیوں کو ہاتھ چومے، پیر چومے، چپ کر کے چلے گئے۔ دیکھا یہ مسلمان کا نہیں بیٹھتا، بریلی دیوبندی، جب دیوبندی بریلی بنتے رہو، جہاں اختلاف ہو جائے وہاں لیلا مجنون بنو، عاشق رسول، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا۔ پھر تم دیکھو تمہاری خدا کی قسم نماز میں کتنی تیزی آتی ہے، درود میں کتنی تیزی آتی ہے۔ تم نے نبی کریم کی بات کو بڑی اہمیت دی، تم کے سب سے پیار محبت کرنا، جو چیز نفرت اختلاف اس کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے آقا جی پسند نہیں کرتا، اور آقا جی نے اس چیز میں بڑی تاکید سے کہا ہے، اور اس کو ایمان تک کہا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا جو ایسا کرے گا۔ بتائیں
اب بھی یہ چیزیں چھوڑ دیں، جن نماز پڑھ لو وہ کر سکتے، تم اختلاف نہ کرو، وہ تمہارا ہمیشہ جوڑ کر رہے گھر میں یہ جو بندی خیال ہے دوسرا بریلی کا کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو، مسئلہ ایسا چھڑے جہاں اتفاق کی سب مسلمان کی بات وہاں کرو، جہاں اختلاف آ جائے بولو خدا کی بات مانی، حضرت محمد مصطفیٰ کو ناراض نہیں کرنا، ان کا اس میں ایمان نہیں، تو بھائی یہ بات ہے کہ تو بولتا بول، میں تو نہیں بولتا، نہ دلیل لاتا ہوں، کیونکہ یہ بھی عالمی اختلاف ہو گیا، یہ اللہ کے حوالے اور آقا جی جانے، تو کبھی تمہارے سے جھگڑا ہوگا، لیکن جب وہ بول گا تم بول گے تو میں ہوگی، پھر دل میں نفرت پیدا ہوگی نہیں ہوگی، نہیں کرنا، اس چیزوں کو ترجیح دو، ہاں ایسا نہ کریں۔ دیوبندی بریلی نہیں، اب دیوبندی بریلی سب علماء کا احترام کرنا، دیوبندی ہو بریلی ہو، اور ان کی باتوں کو سوچنا، جہاں آقا جی کی بات ہے سب کا اتفاق ہے وہ ماننا، دیوبندی بریلی سب کو اختلاف نہیں، اور جہاں دیکھو دیوبندی کا اختلاف ہے، ہاں جی سب کا احترام کرنا ہے، اور دیوبندی بریلی کے اختلاف یا جماعت اسلامی کی بات کو چھوڑ دینا ہے، توقف کرنا، بھائی اللہ رسول جانے، لیکن یہ غلط ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں، یا بعض مولوی کی طرح ان کی ماں بہنوں کو گالی دیتے ہیں۔ جی ایک مولوی کو میں نے پوچھا، میں کہا ایسے کرتے ہو؟ ہاں جی جب سب غصہ آتا نا تو تیری ماں تیری بہن بھی کرنے جاؤ، ایمان تیری ماں تیری بہن، بتائیں ہمیں یہ کیا سلجھائیں گے لوگوں، ایسے نہیں کرنا، تم کو پھر رسول اللہ سے محبت اور تعلق نہیں کہ تم نے آقا کا دل دکھایا، آگے کیا لما اشکک من شک علی امتی، خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، بتاؤ تو خدا اس کو چھوڑے۔ اسی بات علماء کے دیکھو علم کی برکت رحمت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کو اختلاف سکھانا، ان کے اوپر کے ان چیزوں سے نکالنا چاہیے اختلاف سے، کہ ایسے اختلاف کی چیزیں عظمت خدا، عظمت رسول یا توحید کی اس میں مت پڑھو، اس میں خاموشی اختیار کرو، جس کا دل جو جاتا ہے اپنے دل میں کرے، لیکن بولنی نہیں ہے وہ بات، دل میں ایسے کرو، لیکن کسی کو مجبور نہیں کرنا، اس کو کہنا اس سے اختلاف ہے، تمہارا دل مانتا کرو، ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کا، تو نہ کر، اسی کہ آقا جی نے منع کیا، تو نے چپ ہونا، تو نے نہیں کہنا ایسا کہ بس یہ اللہ رسول جانا، ہاں اس چیز سے منع، کہ آقا جی کے وقت میں بھی آقا جی ایسی باتوں سے خوش ہوتے تھے، ہاں تو اس باتوں کا بڑا احتیاط کریں۔ پھر آپ دیکھنا آپ کو درون چیزوں، کیونکہ آپ آتے ہیں ہمیں روحانی فائدہ ہو، ہمیں عشق رسول ملے، یہی چاہتے ہو نا، تو اس کا اثر تبھی آئے گا جب آقا کے مزاج کے مطابق آپ اپنی طبیعت کو کریں گے، یعنی جن کے مزاج کے خلاف کریں گے ساری عمر پڑھتے پڑھاتے رہو، ان کے دل کو تو تم نے ناراض رکھا ہے، اگر ایسے کریں گے پھر دیکھیں آپ پہ کتنا کرم خدا کا ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے شیخ امین کو خدا جزائے خیر دے۔ تو دیوبندی بریلی کا جہاں مسئلہ آ جائے، دیکھا قرآن حدیث کے مطابق اتفاق ہے، ٹھیک ہے، جہاں اختلاف ہے وہ دیوبندی بریلی بنے، آپ جہاں اختلاف ہے وہاں آپ لیلا مجنوں بنے، عاشق رسول، وہ آقا جی نے منع کیا ہے، تو دیوبندی بریلی جو کوئی کلمہ پڑھتا ہے میرا بھائی ہے، اور یہ مسئلے میں تو بات کر، میں نہیں کروں گا، وہ قوالی سنتا آپ کو تو سن، میں نہیں سنوں گا، باہر چلا جاتا ہوں، لیکن حرام نہیں کہتا ہوں، برا نہیں کہتا ہوں، جب آپ سن لیں گے پھر میں آ جاؤں گا۔ وہ کہے کیوں کہ آقا جی نے کہا وہ نجات پائیں گے جو عمل میں نے صحابہ نے کیا، آقا جی نے ذکر اذکار قوالی سے نہیں کیا، اور قوالی کو سنت رسول نہیں کہتے، سنت رسول ہے بزرگوں نے بعضوں نے کیا ہوا، تو احتیاط میں کرتا ہوں، میں نبی کے مطابق رہوں، اچھا تو آپ جب تک قوالی سنتے میں ذرا چلا جاتا ہوں، جب ختم کر لو مجھے بلا لینا، پھر تم چلے جاؤ، اس پر تم کو میں احتیاط کرتا ہوں، اس لیے کہ اختلاف کی بات میں نہیں جانا چاہیے، آقا جی نے، اور بعض بزرگوں نے قوالیاں کی ہیں تو قرآن حدیث کا مسئلے سے نہیں کی ہیں، اشتہار سے کی ہیں، کہ کافر یہ سنیں گے عظمت رسول، پھر یہ مائل ہوں گے گانے کو بہت پسند ہے، ان چیزوں میں چیزیں ڈالو، ان کا اشتہار ہے، لیکن میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، احتیاط اچھی ہے، ہاں میں پہلے یہ چیز بہت سنتا تھا، پھر وضاحت سے نہیں کہہ سکتا، اب خدا کی قسم قوالی کے نام سے دروازہ کھلتا ہے، بند کرتا آواز نہ ہے، کوئی وجہ ہوگی، ظاہر وجہ یہی کہ آقا جی نے قوالی نے، جس چیز کو آقا جی نے پسند نہیں کیا، نہیں رائے دی، آپ کہیں جی قوالی سے زیادہ سوز و گداز ہوتا ہے، آقا کی روحانیت سے ہوتا ہے، قوالیوں سے نہیں ہوتا، ہاں آپ کا دل لگ گیا تو سب ٹھیک ہے، باقی در گزر میں ساری امت ہے، تو آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو ذکر میں بھی راہ یعنی فیض ملے، قرآن میں بھی فیض ملے، ہر چیز میں فیض ملے، تو آپ کی موافقت ہونی چاہیے، جو چیز آقا جی چاہتے وہ چاہیں، پھر یہ نہ کہ شیخ یاسین نے کہا، شیخ بریلی نے کہا، شیخ فلان سب نے کہا، احترام سب کا ہے، لیکن کرنی وہ والی بات ہے جو آقا جی نے کہی ہے،
جو آقا جی نے نہیں کہی ہے ان کو برا نہیں کہنا، اس میں توقع کہ بھائی یہ جانے، ہم نہیں کہتے یہ حلال ہے حرام ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں اس بات میں نہ پڑھیں۔ اذان ہے بھائی، ہم اس مسجد میں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام، اس میں الصلاۃ والسلام، بھائی آقا جی کی اذان تو لا الہ الا اللہ تک جب پڑھتے ہیں تو کوئی ادھر بھی پڑھ لیں گے، ہمیں وہ دور پڑتی ہے مسجد الصلاۃ والسلام والی، اور یہ قریب پڑتی ہے الصلاۃ والسلام ہمارے دل میں ہے، تو ہم اسی میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپس میں پھوٹ ہے، تم اس مسجد کو چھوڑ کے مسجد جاؤ گے، اگر وہ قریب ہوتی ٹھیک تھی، وہ دور ہے الصلاۃ والسلام والی، اور یہ جس کو کہتے ہیں گستاخ رسول قریب، ایسے نہیں کہنا چاہیے، آپ اس میں پڑھ لیں، آپ اس مسجد کو چھوڑ کے جا کے اس میں جا کے پڑھیں گے، اور جو تم کو دیکھیں گے یہ ادھر جا کے پڑھتے ہیں، ہمارے ہمسائے ادھر نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ، ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی؟ کتنی ہے نا نفرت پھیلائی، اب تم سے رسول اللہ خود تم نے فتنہ پھیلایا، دلوں میں پھوٹ ڈالے اور کینہ ڈالا، ان کے سامنے جا کے نماز وہاں پہ یہیں پڑھ لینی تھی۔ ایسے ہی ایک بہت بڑے اجتماع میں کہیں کہتے ہیں حکومت کا اجتماع ہوا، پتہ نہیں بڑے بڑے علماء تھے، اب تم سب کٹھے ہوئے ہو، دلوں میں پھوٹ ڈالتے ہو، تو جب نماز کا وقت آیا تو بریلی علیحدہ ہو گئے، دیوبندی لگے اپنی جماعتیں کرنے لگے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ابھی تم ایک کلمہ، ایک خدا، ایک رسول، ایسی باتیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ چوٹی کے علماء نے کہا کہ بہت بڑے اجتماع میں ایسا کیا، ان کے نام نہیں لیتا ہوں، اب یہ نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی جگہ ساری جماعت، خلاص۔ یہ اچھے کام نہیں، آقا جی نے پسند نہیں کیا۔ دیکھو جو یہاں بات مانتے ہیں، آقا جی کے حوالے سے کہتا ہوں، ان کو پسند ہے اختلاف چھوڑنا، اس میں نہ پڑھنا، آپس میں محبت کرنا، یا آپ یہودی سے رہ سکتے ہیں، تو ایسی باتوں سے نفرت نہیں پیدا ہوگی کہ اس جماعت علیحدہ کی ہمارے جاتے، پھر وہ تمہارا خدا، اس کا خدا اور تھا، ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے، واللہ عالم۔ وہ تمہاری جماعت سے نہ پڑھ، تم اس کی جماعت سے پڑھ، تم آقا کے قریب زیادہ ہوگے۔ آقا کہ یہ میرا محبتی، یہ فتنے باز ہے، اس کو وہ رحمت حاصل نہیں ہوگی رسول اللہ سے جو تم کو ہوگی، تم نے نبی کی بات مانی ہے، تم نے فتنہ نہیں کیا، وہ نہیں پڑھتا تمہارے میں، تم اس کی مسجد میں پڑھ لیتے، وہ اختلاف کی بات کرتا، تم نہیں کرتا، تم کہتے واللہ عالم، چپ، تم زیادہ آقا جی کو اچھے لگو گے، اور تمہارے پاس فیض زیادہ آئے گا۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو تمہارے لیے قرب خدا، قرب رسول کا اتنا بڑا دروازہ کھلے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ آقا جی نے جب خود کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے آپس میں پیار نہیں ہو، تو پھر اختلاف کو چھوڑیں گے تو پیار ہوگا نا، تو ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، اور یہ کشٹ محفوظ کر دیں۔ بہر آقا کے تھوڑا پھر تعریف کرتے ہیں اور چلتے، یا محمد نور مجسم، کہ آپ ادھر یا محمد نور مجسم کہیں، نعتیں سنیں، درود پڑھیں، اور اختلاف کو نہ چھوڑیں اور نفاق کے کام کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ پرہیزیں بھی تو ہیں نا، آپ وظیفے ایک طرف سے پڑھیں، یہ سنیں اور بد پرہیزی کریں، پھر دوا فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی نا، تو پھر بد پرہیزیاں نہ کریں نا، تاکہ آپ کو ذکر کا بھی فائدہ ہو، یہاں آنے کا بھی فائدہ جا کے محسوس ہو، واقعہ ہم نے اب ذکر درود کیا، بڑا فائدہ ہو، اور ہمارے رزق میں بھی رحمت ہوئی، ہمارے حالات میں بھی رحمت ہوئی، کہ آپ کو ہر فائدے نصیب، کہ خدا تم سے بہت راضی ہے، جیسے آپ آقا جی کی بات بہت مانتے ہو، فتنے والی باتوں سے پرہیز کرتے ہو، یہ پرہیزیں بھی ہیں ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کو مکمل فائدہ پہنچے، اور نیتوں کا بھی تو آپ کو ذوق خدا نصیب کرے، آپ کا دل لگے، آپ ادھر سے نیت سنیں، ادھر سے درود پڑھیں، ادھر منافقوں والے کام کریں، پھوٹ ڈالیں مسلمانوں میں، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ حکومت کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ریلیاں نکالنی، احتجاج کرنے، آقا جس چیز کو پسند نہیں کیا۔ فاجر فاسق کے پیچھے بھی حدیث میں ہے، نماز پڑھ لو، چاہے فاجر فاسق ہے، اختلاف نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہ حدیث ہے، فاجر فاسق کو نماز پیچھے پڑھنے کوئی حرج نہیں، ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حاکم جیسے ہوں، غلط چلتے ہیں اور ناانصاف چلتے ہیں، آپ ان کو جی کے ان کے ساتھ چلیں، خدا فیصلہ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے حکام اگر ایسے کرتے ہیں، ہم کو انصاف نہیں دیتے، ہمارا حق نہیں ملتا ہم کو، آپ نے کیا کہا؟ فَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلْتُمْ، ان پر ان کا بوجھ ہے، تم پر تمہارا بوجھ ہے، خدا فیصلہ کرے گا۔ مطلب خدا نے تم کو دنیا کے بنا بھیجا تھا، دنیا جا کے بنا، دنیا پر دے، تم کو ایمان کی قوت حاصل کرو، یہ تعلیم نہیں دی ہے، تمہیں تعلیم دیتے خدا رسول کی محبت کی، ہم کو کوئی صوبہ اوبا نہیں بنانا، ہمیں دنیا میں ایک جھونپڑی مل جائے کافی، ہم آخرت کے مسافر ہیں۔ اگر نبی جن سے محبت ہے،
ہم مسافر، ہم نے صوبے کیا کرنے، ملک کیا کرنا. آقا جی کا کن فی دنیا کا ان کا غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہے کہ ایک مسافر رہتا ہے، غریب رہتا ہے، کیوں وہ سفر کر رہا ہے، تم نے کیا یہاں بنونا. آقا جی قاتل مقتول جہنم میں جائے گا. وہ کہتے ہیں تم شہید ہوتے ہو. شہید مسلمان کو مسلمان شہید کرتا ہے یا کافر کے ساتھ شہادت ہوتی ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا جو قتل ہو گیا؟ کہا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، یہ قتل ہو وہ قتل، دونوں بھی جب بھی مریں گے جہنم میں جائیں گے. آپ کیا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہتھیار ہم پہ اٹھائے ہم میں سے نہیں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں. نہیں، خدا رسول کو نہیں دیکھنا، جو کہیں کرو. اگر خدا انصاف کرتا ہے، ایک بلی کو خدا نے کسی نے مارا تھا، بخاری شریف کہتے ہیں آقا جی جہنم میں دیکھا بلی کو قتل کیا تھا اس عورت نے، کیوں اس کو ایسے کیا؟ تو مسلمانوں کو قتل کرے خدا چھوڑے گا اس کو؟ یہ ریلیاں نکالنی، فتنے آپس میں بھی نہ کریں، حکومت کے ساتھ بھی نہ کریں. قرآن شریف لے کے اٹھا کے اسلام آباد جانے، کیوں جانے اسلام آباد قرآن شریف لے کے؟ اگر جانا ہے تو مسجد میں بیٹھنا، وہاں قرآن پڑھنا. تقدیر چل رہی ہے، اگر تم کو پتہ ہے کہ مصیبت دور ہو تو نبی کریم فرماتے دعا قضاء و قدر کو بھی واپس کرتی ہے، قضاء و قدر کو بدلتی ہے. بتاؤ، تو دعائیں مانگے. تم پہ مصیبت ہے، آقا جی نماز سکھائی ہے، دعا سکھائی ہے، آیت کریمہ سکھائی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگتا ہے خدا قبول کرتا ہے. وہ چیزیں کیوں چھوڑتے ہو؟ تو اگر یہ باتیں ان کو فائدہ دیں گی جن کے دل میں چاہت ہے ہمارا رابطہ ہو حضرت محمد مصطفیٰ سے، وہ تو کر لیں گے آسانی سے. پھر رابطے کی ان کو اگر علامت دکھے گی، وہ تو شیخ امین کو بکرے بھی کھلائیں گے، مرغیاں بھی کھلائیں گے، سارا جہان لا کے قدموں میں ڈال دیں گے. اور جن کو خدا رسول نہیں چاہیے، ان کا خدا رسول اپنا مفاد پارٹی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. آقا کو چھوڑ کے آدمی عزت نہیں پا سکتا، تقدیر سے آدمی نکل نہیں سکتا، ذلیل و خواری ہوں گے وہ، دیکھ لینا. اور جس دنیا آخرت کی ضلالت سے بچنا ہے، وہ تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کی پناہ ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کریں، اس سے نہ نکلیں. دنیا کے سارے عقل مند دانشور ایک طرف، آقا جی کا فیصلہ ایک طرف. نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں کرنا، ہم نے نہیں دیکھنا محال کو. ہم لکیر کے فقیر ہیں ہر زمانے میں، وہ قیامت تک کا علم رکھتے ہیں. یہ نہ کہ آقا جی اس زمانے میں تھے، اس زمانہ اور ہے تو اس زمانے کی باتیں، اس زمانے میں تبدیلی ہے تو اس زمانے میں یہ باتیں گناہ ہیں. آقا جی قیامت تک کے رسول نے، قیامت تک کا خدا نے علم دیا ہے، اور قیامت تک کے حالات کے مطابق خدا نے یہ حالات بنانے ہیں، اس کے مطابق قرآن خدا نے اتارا. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں آنی تم کو نقصان دے گی. اگر تم اس چیزوں پہ جم گئے کہ تم کو رابطہ خدا سے چاہیے، رسول اللہ، تو اس سے بڑا سہارا تمہارے دنیا آخرت میں کوئی نہیں ہے. دنیا آخرت میں امان میں آ جاؤ گی، دنیا کی مصیبتوں میں بھی آخرت میں تمہیں امان ملے گی اللہ تعالیٰ سے، اور وسیلے کے طور سے حضرت محمد مصطفیٰ سے. وہ نگاہ کرم رکھیں گے. کہتے بعض لوگوں پہ کرم تھا، دیکھا حالات بہت بگڑ رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت دھیان رکھتا تھا. کہتے حجابات ہٹے، آقا جی نے کرم فرمایا. کہا حالات جتنے خراب ہوں اچھے ہوں، تم کو کس چیز کی طرف کیوں دھیان جاتا ہے؟ اللہ نگہبان ہے. جب خدا نگہبانی کرے، حالات لاکھ خراب ہوں، خدا بچا نہیں سکتا؟ کیسی بات کی، اللہ نگہبان ہے. آقا جی کیا اللہ نگہبان کہ تم کیوں ایسا سوچتے ہو حالات میں خراب ہے، کوئی تکلیف نہ آ جائے. جب ایک تو اللہ نگہبان ہے، اور دوسرا کہا ہم بیٹھے ہوئے نظر کرم تم پہ کی ہے. تم کو تو بے فکر رہنا چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر